بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. ہوپفلی آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے, امن امان میں ہوں گے. کہیں گے کہ سامیہ بری خبروں کی جو ہے نا وہ زیادہ سنسنی پھیلا دیتی ہے. کیا کروں, اب بتاتی آپ کو ہوں, اور یقین کریں وہ پنچنگ بیگ بنتی ہوں, وہ پنچنگ بیگ بنتی ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریزولوشن ہے کہ خود ذرا دیر ہو گئی یہ والی ویڈیو بناتے بناتے, کیونکہ میں پھر ایک ٹرپ پہ چلی گئی تھی. 3 دن میرے سنگاپور تھے اور 4 دن میرے تھائی لینڈ میں تھے. آپ یقین جانیے اتنا برا سن برن ہوا ہے کہ میں آپ کو کنڈیشن نہیں دکھا سکتی. یہاں تک ٹانگ ایسے جیسے ساکس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل سکن کلر کی, ٹین کلر کی ساکس ہیں. جس نے جو ٹوٹکا کہا میں نے کیا. میں نے کہا ذرا تھوڑی سی بہتر حالت ہو جائے تو ہی میں اسکرین فیس کروں, لیکن پھر میں زیادہ صبر اب کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ٹائم آگے لیٹ ہوتا جا رہا تھا. اور کیونکہ ہمیں یہ ویڈیو آپ کو 10 جون سے پہلے ہی پرووائڈ کر دینی چاہیے تھی, تو جو مجھے دیر ہوئی سب سے پہلے اس چیز کے لیے معذرت. دوسرا, کیونکہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ ریزولوشن ہے کہ اپنے ایکسپیرینسز, اپنی جو ہے اچھی بری باتیں, یہ آپ لوگ بھی مجھے مارجن دیتے ہیں, اور میں آپ لوگوں سے کرتی بھی اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کہیں بھی انسان کوئی اس چیز کو سفر کر رہا ہے تو اس کو اپنا سفر یعنی اپنی جرنی کو نہیں روکنا, نہیں سرنڈر کرنا. تو میں بھی ایک توڑ پھوڑ کا شکار تھی, اس کی میں بھی آپ کو وجہ بتاتی ہوں. اور انشاءاللہ ہم جلدی آپ کے ساتھ ٹرو فیسز کے ساتھ ایک ٹرو سٹوری لے کے حاضر ہوں گے. یہ میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آؤں گی. لیکن میں نے جو ایک چیز مجھے بہت پیاری لگی, آپ سب لوگ شاید اس کو جانتے ہوں گے, یہ میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے یوں کہ یہ میرے لیے ایک لیسن ہے. یہ چیز جو ہے یہ ایک چیز میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے. تو جس طرح میں اپنے لیے ریمائنڈر لگاتی ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح جو ہے شاید اس تھاٹ سے, اس چیز سے شاید آپ لوگوں کی بھی کاؤنسلنگ ہو سکے. کیونکہ میرا کام ہی آپ لوگوں کی, زیادہ آپ لوگ جانتے ہو جو مجھ سے ریڈنگ کرانے آتے ہو, کہ میں آلموسٹ ایک کاؤنسلنگ سیشن دیتی ہوں اپنے کلائنٹس کو. جہاں جو ویک ایریاز ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کے دکھ جو ہے وہ دور کرنے کی میں کوشش کر سکوں. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا. یہ مجھے سنگاپور میں چیز ملی اور بہت پرانی ہے, سب جانتے ہوں گے, لیکن میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا. تو یہ بڑی پیاری پیاری, میں آپ کو کلوز ان کی پکچرز بھی دکھاؤں گی. یہ 3 ہیں, اور 3 میرا خیال ہے یہ 3 اصول اگر ہم زندگی میں بنا لیں, یہ 3 اصول, تو شاید اس سے بہتر زندگی اور پیسفل زندگی نہیں ہو سکتی. ورنہ یاد رکھیے زندگی سے امن اٹھ چکا ہے, زمین سے نور کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ بات آپ لوگوں سے میں 2020 کے بعد سے کہہ رہی ہوں کہ زمین سے نور جو ہے اٹھا لیا گیا ہے, اور اب جو ہے وہ زندگیاں نفسا نفسی والی ہیں. اب ہمیں اگر اپنے قبلے درست نہیں کریں گے, اپنے سوچنے کی ڈائریکشن ہم ٹھیک نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے یہ جو اندر کا ضمیر ہے نا, یہ ہمیں کبھی چین سے سونے نہیں دے گا. ہم خود سے آنکھ ملا کے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے. اور یاد رکھیں ہر انسان کو اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب کی جاتی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کیا چیز جو ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس عمر تک لرن کر رہی ہوتی ہوں, میں چھوٹے بچوں سے بھی لرن کرتی ہوں, میں چھوٹے بچوں کی بھی اوپینین لیتی ہوں, کیونکہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ مشورہ سنت ہے, دیوار سے بھی لے سکتے ہیں آپ مشورہ. تو یہ اتنا کیوٹ ہے, یہ کہہ رہا ہے برا مت دیکھو, ٹھیک ہے, برا مت دیکھو. اور یہ اتنا سویٹ ہے نا, پیارا سا میسج دے رہا ہے کہ برا مت سنو. ٹھیک ہے, جو ہے یہ کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس بدھا نے, کیونکہ میرا کیمرہ اتنا زوم کر کے نہیں دکھا سکتا. یہ کہہ رہا ہے کہ برا مت سنو. اور یہ بیبی کیا کہتا ہے کہ برا مت بولو. یہ بیبی بدھاس بنے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ ہر مذہب میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ خیر کے اور شر کے راستے بتائے جاتے ہیں. اللہ پاک نے اپنا کام کر دیا ہے, آپ کو خیر کا رستہ بھی بتا دیا ہے, آپ کو جو ہے وہ بھی رستہ بتا دیا ہے شر کا, اور آپ کو دماغ دے دیا ہے, رستے کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے. یہ کہہ رہا ہے برا مت بولو. یہ 3 بیسک اصول اگر زندگی کے بنا لیے, اس سے خوبصورت زندگی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے
रिश्ते तोड़ फोड़ करते हैं, आपको आइसोलेटेड करने की कोशिश करते हैं। कोई कभी किसी का तकब्बुर कह लें, किसी का हसद कह लें। जैसे मैं आपको पहले ईद के मैसेज में कहा कि झूठ जैसी लानत ने मेरे घर में भी तूफ़ान खड़े किए, दरारें आई रिश्तों के अंदर। और सोचिए कि झूठ में कितनी ताकत है कि घरों की, रिश्तों की जड़ें हिला के रख सकता है। मेरी तो हिलाई है इसने, इसीलिए मुझे टाइम लगा, आप लोगों तक रिकवरी फ़ेज़ में मुझे जाना पड़ा, और फिर मैं हिम्मत जमा करके आप लोगों तक दोबारा पहुंची। तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत, ये पीछे भी आज मैंने कोटेशन लगाई हुई है, और मैंने एक जगह से जो है एक बड़ी प्यारी चीज़ मंगाई, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जी। तो ये मैंने ऑर्डर किया, ये पीछे भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसलिए, ये देखिए मैं अपने लिए भी रिमाइंडर रखती हूँ। मैं आपको अपने ऑफ़िस की कलेक्शन भी दिखाऊंगी, ताकि आपसे वो भी शेयर करूंगी कि जो चीज़ें मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह होती हैं। तो ये जी मुझे बहुत प्यारा लगा। इसकी मैं आपको पैकिंग अब जूम करके तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ये इस खूबसूरत पैकिंग के अंदर था। और ये है जी, खूबसूरत सी चीज़ है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। ये पीछे भी लिखा हुआ है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमुल मौला व नेमुल नसीर, कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा मददगार है। तो जिसके साथ अल्लाह की ताकत होगी, उसको क्या ज़रूरत है दाएं बाएं तिनकों को सहारे बनाने की, जो है लोगों पे इमोशनल डिपेंडेंसी की। तो ये मैंने अपने लिए एक रिमाइंडर के तौर पे जो है ना, ये मैंने सामने इन 3 बेबीज़ के साथ मैंने इसकी जगह बनाई। इन्हें मैं सिंगापुर से लेके आई, और बड़ी मैं एहतियात से लेके आई कि ये बेबीज़ मुझे इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, और अल्लाह ही काफ़ी है। हर मज़हब में अल्लाह को पुकारने के तरीके हैं। कोई किसी नाम से रब को पुकारता है, कोई किसी नाम से रब को पुकारता है। तो जिसके साथ रब की ताकत हो ना, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। तो जिन लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मेरा ख़्याल है अल्लाह पाक का जवाब उन्हें जल्द ही मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह क्योंकि आप लोगों के साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस मैं इसलिए शेयर करती हूँ, और मैं अपने इंटरव्यूज़ में बिला झिझक सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आज अगर मुझे, अभी भी मैं एक सुबह एक ईद शो करने गई हुई थी, और मुझसे पूछा गया कि जो है आपको जो है आप सामिया ख़ान कैसे बनी, आप इस फील्ड में एक्सीडेंटली आई? मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे फेलियर्स ने सामिया ख़ान बनाया। जब मैं तकलीफ़ों से गुज़री, और जब मैं उससे एक हल होता है कि आप ज़िंदगी के आगे घुटने टेक दो, लेकिन नहीं, मेरा फर्म बिलीव है, जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है। और याद रखिए, कभी इंतकाम लेने के तरीक़ों पे मत गौर कीजिए, कभी भी इंतकाम लेने के ऊपर अपनी एनर्जी मत ज़ाया कीजिए। वो ऊपर वाला जब इंतकाम लेता है ना, मैं सदके जाऊँ उसके, वो इतने प्यारा इंतकाम लेता है, वो इतना खूबसूरत स्कोर सेटल करता है। मेरे सब टीम बैठी सुन रही है, और स्पेशली एक बच्ची गौर से सुन रही है मेरी बातें। ये इसको मैं ऑफ द स्क्रीन भी समझाती हूँ कि जो है इंतकाम लेने के तरीक़ों पे अगर अपनी एनर्जी लगाओगे, तो इसकी आग में जलना ऐसे ही है जैसे हसद की आग आपको जलाती है, जैसे हसद की आग में आप जलते हैं। आप ठीक है, तकलीफ़ मिलती है फॉर द टाइम बिंग, जैसे मेरी फैमिली के झूठ ने मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ से गुजारा, और जो है झूठ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती, जो मेरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। झूठ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रेज़ोल्यूशन आप लोगों के साथ सिर्फ कायम नहीं किया, बनाया नहीं, मैं उसमें से जो है निभाया भी है, कि मैं इसको सह के, इसकी तोड़ फोड़ का शिकार हो के आज आपके पास पहुंची हूँ। इंशाअल्लाह मैंने आपसे वादा किया है कि ट्रू फेसेस के साथ ट्रू स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप ही लोग तो हैं मेरे साथ, क्योंकि ये हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए कल को लर्निंग बन जाए, आप अपने बच्चों को झूठ से बचा सकें, आप अपने बच्चों को जो है सही रास्ते पे चला सकें। तो जो है इंतकाम लेने के तरीक़ों पे गौर करना नहीं। मेरी फ़ाइट जो मुझे तकलीफ़ पहुंची, जो मुझे जर्क जब मिला, तो मुझे सिर्फ अपने आप को हील करने में टाइम लगा, मुझे अपने आप को उसमें एक हीलिंग में वक्त लगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे रिवेंज लूँ, मैं क्या करूँ। अगर इंसान
پاور ہوتے ہوئے، اختیارات ہوتے ہوئے اپنا انتقام رب پہ چھوڑتا ہے نا، تو یقین جانیے رب کو شاید بہت ہی پیار آتا ہے. میرے ساتھ تو زندگی میں معجزے رب نے کیے ہیں. تو یہ بالکل آپ لوگوں نے کوئی آپ کو تکلیف بھی دے کے جائے، ٹھیک ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے دوبارہ زندگی میں واپس، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے خود انتقام لینے کے طریقوں پہ غور نہیں کرنا. آپ نے برائی کا بدلہ اگر برائی سے دے دیا تو پھر تو اللہ کا حساب آپ چھوڑ دیجئے نا، کیونکہ جو پھر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑ کے تو دیکھیے ان کے اوپر ان کاموں کو، پھر تو آپ نے اپنا سکور سیٹل کر لیا، تو پھر تو اس رب کائنات کو نہ آپ پہ ترس آئے گا، اگلا تو ظلم کر ہی رہا ہے، اس کو آپ پہ بھی ترس نہیں آئے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان کی نظروں میں محبوب ہونا تو پلیز جو ہے نا اپنے آپ کو ہیل کیجئے، اپنے آپ کو اس تکلیف سے نکالیے، اور انتقام جو ہے وہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیجئے. وہ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، وہ بہترین جو ہے انتقام لینے والے ہیں، وہ بہترین طریقے سے جو ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ رکھے. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. مجھے اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے اور وہی میرا دوست ہے. تو یہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اسی رسی کو کس کے پکڑ لیں، کیونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت ہے اپنی آنے والی زندگیوں میں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی، کہ میں نے کیوں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی. یہ جو 10 جون سے لے کے 20 جولائی تک کا جو وقت ہے، اس میں میرے 12 ستاروں کو کہاں احتیاط کی ضرورت ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف. تھینک یو جی. سب سے پہلا ستارہ آسمانی کونسل کا ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں. اب ڈیٹ ایک ہی ہے، یعنی 10 جون سے یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے ٹل دی 20th آف جولائی. آپ کو کہاں پہ کیئرفل رہنا ہے؟ اپنے خانہ مال میں، اپنے فائنینسز سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی ہر چیز میں آپ لوگوں نے بہت کیئرفل رہنا ہے. قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، پیسے کو خرچ کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ نے چلنا ہے. دوسرا ستارہ ٹورس یعنی کہ برج ثور. آپ کو جو احتیاط کرنی ہے ٹورینز، اپنی ازدواجی زندگی، اپنی ریلیشن شپ، اپنے اینگر مینجمنٹ پہ آپ نے غور کرنا ہے. غصہ نہیں کرنا، کڑنا نہیں ہے اپنے اندر. اپنے رشتے، اپنے ازدواجی معاملات، اپنی جو ہے پارٹنرشپ کے اگر حالات ہیں، آپ کے سوشل کنیکشنز ہیں، آپ نے اپنے غصے کو بہت قابو کرنا ہے، اور کڑنے پہ بالکل جو ہے نا اپنے بین لگا دینا، ورنہ صحت کا حشر ہو جائے گا. جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. 20 جولائی تک کا یہ ٹائم ہے، اور آپ نے اپنا صدقہ گاہے بگاہے جیمنائز دیتے رہنا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، انڈے لیجئے اور وہ صدقہ کر دیا کیجئے، کیونکہ اور گاڑی احتیاط سے چلانی ہے. آپ نے اپنے حاسدین سے اللہ تعالیٰ کی امان مانگنی ہے، اور آپ نے جو ہے سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت دھیان سے، کہیں آپ کا سر ہٹ نہ ہو جائے، آپ کا پاؤں کہیں چوٹ نہ کھا جائے. تو یہ آپ نے جو ہے بہت احتیاط سے اپنے ٹائم کو گزارنا ہے. اگلا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان. آپ نے جن ایریاز میں کینسیرینز احتیاط کرنی ہے، آپ کا آ گیا جی جو ہے رومانس والا ایریا، آپ کا دوستیوں والا ایریا. کینسیرینز آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات اور آپ کی دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر ہچز آ رہی ہیں تو آپ نے وہاں پہ ذرا صبر اور ٹالرنس سے کام لینا ہے. اگلا ستارہ آ گیا لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں. آپ کو جی احتیاط کرنی ہے کہاں پہ؟ جو ہے آپ کو کاروباری زندگی کے جو معاملات ہیں، جو بھی اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، اسی طرح جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، میڈیا میں ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹ دیجئے. کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے اگینسٹ اسکینڈلائز نہ کی جا سکے. تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے جو ہے لیوز کام لینا ہے، بہت محتاط آپ نے چلنا ہے. اس کے بعد آ گیا جی ورگو یعنی کہ برج سنبلا کے جو لوگ ہیں. آپ نے کہاں پہ احتیاط کرنی ہے؟ اوورسیز جو ہے آپ کے اگر معاملات ہیں، اگر سفر کی آپ کو جلدی نہیں ہے تو 20 جولائی کے بعد پلان کر لیجئے.
پھر جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں، اگر اس وقت میں کوئی کڑا امتحان ہے تو پھر کشتیاں جلانی پڑیں گی. پیپر ورک سے ریلیٹڈ کوئی بھی جڑا ہوا کام ہے اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. اگر کوئی پیپر ورک کرنا بھی پڑتا ہے تو کسی اچھے کنسلٹنٹ کی رائے رکھیے گا تاکہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو. اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا جی لبرا، یعنی کہ برج میزان. جی لبرا، آپ لوگوں کو اپنے مالی معاملات پہ، آپ کو فائنینسز کی انسیکیورٹی اپسیٹ رکھ سکتی ہے. فائنینسز کا اپ ڈاؤن آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو اس میں آپ نے بہت دھیان رہنا ہے، بہت دھیان سے اپنے فائنینشیل ایشوز کو ریزولو کرنا ہے. اگلا ستارہ اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب. آپ کا جہاں پہ ستارہ ڈسٹرب ہے اسکارپینس، وہ ہے جو ہے ازدواجی زندگی، جو ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر ڈیلے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اور جو شادی شدہ ہیں 20 جولائی تک آپ نے یہ ابلیسی کاروائیاں کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے نا شیطان کو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی کروانے کے بعد آتا ہے. تو اس کو آپ نے ڈیفیٹ دینی ہے، ورنہ یہ آپ لوگوں کی لڑائیاں کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. سیجیٹیرینز، آپ کو اپنی ہیلتھ پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے. اور جو میرے سیجیٹیرینز بہن یا بھائی ملازمت میں ہیں، اپنے جاب ایریا میں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو کیئرفل رہنا ہے. اپنے جاب ایمبیانس میں وہاں پہ بھی آپ، تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ ہو اور آپ جو ہے اپنا اللہ پاک آپ کو سرخرو کریں. اگلا ستارہ کیپریکون، یعنی کہ برج جدی. آپ کو جو احتیاط کرنی ہے، کیپریکونینز اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، وہاں پہ غفلت کی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے. اور میری جو بہنیں پریگننٹ ہیں وہ بہت کیئرفل رہیں ریگارڈنگ اپنی پریگننسی کے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایشو نہ ہو. اور وہ لوگ جو ہے جن کی رومانس کی لائف میں اگر کوئی ہلچل مچتی ہے تو اس وقت جب تک 20 جولائی نہ گزر جائے، جسٹ گو ود دی فلو. اس وقت آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ پنگا نہیں لینا تاکہ بریک اپ جیسی سچویشن سے میرے جو ہے کیپریکونینز کو نہ گزرنا پڑے. ایکویریس، یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا ایکویرینس، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر آپ نہیں چاہتے کہ معاملات کشیدہ ہوں یا کوئی چیز تعلقات میں رفٹ ڈالے تو بہت محتاط. اسی طرح اگر گھروں کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں، ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اب بھی 20 جولائی تک جو ہے اس کو ڈیلے میں ڈال دیجئے تاکہ کوئی غلط سودے نہ ہو، کوئی غلط ڈیل نہ ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو نہ بگاڑے. آخری ستارہ ہے پائسس، یعنی کہ برج حوت. آپ لوگوں کو جو کہنا ہے مجھے کہ اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دے کے سفر کیجیے گا، اس لیے تاکہ جو ہے آپ کو اللہ نہ کرے کسی ناگوار صورتحال سے نہ گزرنا پڑے. اسی طرح سسرالی رشتہ داریاں پائسز، خاندانی رشتہ داریاں 20 جولائی تک زپ لگا دیجیے گا، ایک چپ 100 سکھ، تاکہ کسی قسم کے بھی اختلافات ٹریگر نہ کریں اور آپ کو کسی ناگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ تھا جی، یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ بیچ میں شرارتیں کر سکتے ہیں، جب کہیں انٹینس صورتحال آئے گی تو ہمارے پاس ایک تو وہی ہے کہ مقدر جو بدلا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مقدر، ٹھیک ہے نا، مقدر وہ ہے کہ نہ ہمارے بس میں دنیا میں آنا ہے نہ دنیا سے جانا ہے. ایک ہے تقدیر جس کو بدلا جا سکتا ہے صدقات سے، دعا سے. تو جہاں جس ہاؤس کو یہ ہٹ کر رہا ہے ستارہ، اس ہاؤس کے معاملات کی نیت سے اللہ پاک سے دعا بھی کر لینی ہے اور حسب توفیق اپنے صدقہ دیتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس ستارے کی کوئی نیگیٹیوٹی بھی جو ہے میرے 12 ستاروں میں سے کسی ستارے کو بھی چھو کے نہیں جائے گی. تو یہ تھا جی جو ہے یہ جو 20 جولائی تک کا ایک ہنگامی الرٹ میں نے آپ لوگوں کو دینا تھا. اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں. جہاں جہاں جو میرا بہن بھائی مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں امن رکھیں، آپ سب کی زندگیوں میں سکون رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں سکون امن رکھیں، کیونکہ ابھی اب جمپ آیا ہوگا، ایک دم لائٹ گئی اور آئی ہے. اور باقی جو ہے سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں تتی ہوا آنے ہی نہ دیں.
सत्ते खैर हूँ। मेरी दिल से खड़ोच के दुआ है आप लोगों के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, जब तक आपसे अगली मुलाकात ना हो, और मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। प्लीज़, 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 ये तो मेरा आप लोगों के साथ एक ही तो डिमांड करती हूँ। मुझे पता है आप लोग सेल्फ़लेस प्यार करते हैं, यही तो एक डिमांड करती हूँ कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात अच्छे सितारों के साथ, और इंतज़ार ना छोड़िएगा। अब सब अपनी अल्लाह की अमान में रहिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबके मददगार हों। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।